من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم اہل بیت الطیبین الطاہرین ورحمۃ اللہ علی دائرۃ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون حضراتو تمنائے علی سبقائے سکینہ عباس جو حسینی لشکر کے علمدار تھے، کربلا کے تپتے بن میں اصحاب و انصار حسینی کی عظیم قربانیوں کے بعد جب بنی ہاشم کی باری آئی تو حضرت عباس امام حسین کی خدمت میں آئے اور کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے فرمایا عباس تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ لیکن جب قاسم نہ رہے اور محمد شہید ہو جناب دوبارہ خدمت میں آئے تو کہا مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے وہی کہی عباس میں کیسے اجازت دوں، تم کا کیا خیال ہو؟ عباس کہتے ہیں علمداری مولا جانے پر مجبور ہو گئے، اگر اس شہزاد کے سے جاؤ کہ پانی کا بندوبست لے جاؤ۔ حضرت عباس خیمے آئے تو انہوں نے دامن میں بہت پیاری ہوں۔ حضرت عباس نے سکینہ مشورہ حضرت عباس کو سکینہ نے فیصلہ دیا کہ سکینہ سب سے آخر یہ زینب رخصت ہونے لگی ہے تو سکینہ زہرا نے فرمایا چلتے چلتے عباس سے جاؤ۔ حضرت عباس تو زینب فرما دیا ہے بھائی بچپن میں بابا کے زانوں بیٹھی تھی، دوست سے کیا سبب ہے تو بابا فرمایا کم سی تھی جب بڑی ہوئی تو اس واقعے کا کی طرف روانہ ہوئے، سکینہ کے بچے لے کر خیمہ بیٹھ گئی، لیا دینے لگی۔ سکینہ پر کہہ رہی تھی اب پانی کے لیے پریشان نہ تھا، اس لیے میرا شیر پانی لے گیا ہے، اب ہم پیاسے رہیں گے۔ دشمن فوج کا حال یہ تھا کہ حضرت عباس کر یزیدی فوج پھگڑ میں لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ عباس نے ایک حملے میں 120 دشمنوں کو تہہ دے اور فرار داخل ہو گئے۔ عباس کا بھی پیاس سے تھا، اور وفائے عباس کیسے گوارا لیتی کہ سکینہ پیاسی اور عباس پانی چلو پانی لیا، چھوٹے بچے یاد کرنے لگے۔ چلو میں جو پانی لیا تھا اسے پھینک دیا اور سوکھی ہوئی مشک سکینہ بھر کر فراز سے پیاسے نکل آئے۔ جب پسر ساتھ نے
کہ عباس مشکیزے میں پانی بھر کر خیمے کی طرف جانے والے ہیں تو لشکر سے کہا کہ دیکھتے ہو، دیکھو پانی خیمے حسینی تک نہ جانے پائے، چاروں طرف سے عباس کو گھیر لو۔ یہ سن کر یزیدی لشکر حضرت عباس حملہ کرنے لگا، مگر جناب عباس دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے خیمے کی طرف چلے جاتے ہیں، مگر مسلسل حملوں سے خون بہنے لگا، اور اسی عالم میں ایک ظالم نے عباس کا داہنا بازو قلم کر دیا۔ عباس کے داہنے بازو پر تلوار ماری اور داہنا بازو قلم کر دیا۔ لمحے بھر کے لیے علم تھوڑا سا جھکا، سکینہ کی نظر علم پر تھی، علم جھکا تو سکینہ کا دل دھڑکنے لگا، کہا خدا جانے میرا چچا کیا گزر گئی، علم نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جب عباس نے فوراً بائیں ہاتھ میں علم کو لیا، سکینہ علم کو دیکھ کر پھر خوش ہو گئی، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ مگر عزادارو عباس کا بائیں ہاتھ بھی ایک شکی نے قلم کر دیا، اور جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو لشکر حسینی کا علم زمین پر گر پڑا۔ علم تو گر گیا مگر کسی طرح مشکیزہ سنبھالے رکھا، مشق کا تسمہ دانتوں میں دبا لیا، خیمے کی طرف بڑی تیزی سے گھوڑے کو بڑھاتے جا رہے ہیں، مگر ہرملہ نے مشق سکینہ پر ایسا تیر مارا کہ پانی بہہ گیا، حضرت عباس کا ٹوٹ گیا، پھر تیروں کی بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک تیر آنکھ میں پیوست ہو گیا، اور اسی اثنا میں ایک ظالم نے ایک گرز سر پر مارا، اور حضرت عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ کوئی جلدی نہیں کرنی ہے، جب حکم دوں جبھی آپ تابوت لائیں۔ گرز ہے وہ سر پر مارا اور عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، بے اختیار زمین پر گرے۔ عزادارو ہر گرنے والا جب بھی بلندی سے گرتا ہے تو زمین پر ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے، مگر جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہوں وہ کیا کرے؟ ابو الفضل العباس سر کے بل زمین پر گرے، امام وقت کو آواز دی، امام حسین نے جیسے ہی عباس کی آواز سنی طرف بڑے ان کا سرازاری وہ قلت ہی لتی، ہائے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام حسین جابی میں مقتل روانہ ہوئے تو دو جگہ پر جھک کر دونوں ہاتھ اٹھائے، بڑی تیزی سے حضرت عباس کے سرانے آئے، چلتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئے، سر عباس اٹھا کر زانوں پہ رکھا، ارے بھائی کہا، اور لاش سے لپٹے شے والا، ہوٹوں کو ملا، ہوٹوں پہ منہ پیار سے چوما، لوگوں کے کہا آنکھ تو کھولو میرے شہدا، کچھ باتیں کرو ہم سے، کرو دل کی تمنا، ہائے آئیے میرے سامنے کیا ہوتا ہے بھائی، تم مرتے ہو شبیر تمہیں روتا ہے بھائی۔ حسین نے کہا گفتگو مولا آپ کی زیارت تو کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک میں تیر ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں سر کا خون جم گیا ہے، میرے ہاتھ کٹ گئے، ورنہ میں آپ کو زحمت نہ دیتا، اپنے ہاتھوں سے ہی تیر نکال لیتا، خون صاف کر لیتا۔ حسین نے یا علی کہہ کر ایک آنکھ سے تیر نکالا، دامن سے دوسری آنکھ کا خون صاف کیا۔ حضرت عباس نے حسرت بھری نگاہوں سے بھائی کو دیکھا، فرمایا مولا اگر مجھ سے نصرت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرمائیے گا۔ امام نے فرمایا عباس یہ کیا کہتے ہو، کچھ وصیتیں ہو تو بیان کرو۔ مولا وصیت یہ ہے کہ میری لاشیں کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، مگر ہائے خیمے میں پانی نہ پہنچا سکا، خیمے میں پانی نہ پہنچا سکا، اپنی بھتیجی سے شرمندہ ہوں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا عباس میری بھی ایک تمنا ہے، آج تک تم نے مجھے آقا اور مولا ہی کہا ہے، کبھی مجھے بھائی کہہ کر نہیں پکارا، اس لیے ایک بار مجھے بھائی کہہ کر پکار لو۔ عباس نے کہا مولا میری ماں نے مجھ سے یہ تاکید کی تھی کہ تم حسین کو ہمیشہ اپنا آقا اور مولا سمجھنا، آقا کہنا، لیکن حکم امام ہے اس لیے تیار بس بھائی کہتے ہیں روح پر گئی۔ حسین نے عباس کا لاش چھوڑ دیا، لے کر
ہائے